اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو موت کی ہچکی تک۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور اس عبادت کے لیے نہ تو کوئی خاص موسم ہے، نہ دن نہ رات نہ مہینہ اور نہ ہفتہ، بلکہ اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے موت کی ہچکی تک اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اللہ کی عبادت سے مراد اس کے امر اور حکم کی اطاعت اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور یہ کام صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے ہے۔ عقیدہ توحید دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ کا لفظ عین قاف دال سے بنتا ہے۔ عقد کے معنی پختہ عہد، میثاق، ایگریمنٹ۔ تو ہر کلمہ گو مسلمان دراصل اس عہد اور ایگریمنٹ کا پابند ہے کہ وہ مرتے دم تک اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے گا۔ صفت ایمان میں اسی بات کا اقرار کیا جاتا ہے نا، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں اس رب کے تمام احکامات کو بلا چون و چراغ قبول کرتا ہوں۔ اسی قبولیت کا اور اطاعت و فرمانبرداری کا نام اسلام ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ اسلام رمضان کا دین نہیں، جمعہ کا دین نہیں، 24 گھنٹے ساری زندگی کا دین ہے۔ دین جز وقتی ہوتا ہی نہیں، دین کو اجزاء کے اندر تقسیم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، وہ دین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے پورے کے پورے اپنے آپ کو اسلام کے دین کے حوالے کر دو۔ جب ہم کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کے ساتھ عہد بندگی کرتے ہیں تو ہم اس کے بندے کہلاتے ہیں۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ غلام ہوتا ہے۔ تو غلام ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، اس کا مقصد زندگی ہی آقا کی مرضی پوری کرنا اور آقا کی خواہشات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اور رمضان المبارک در حقیقت قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کی ایک مسلسل مشق اور تربیت اور ایک غیر معمولی کورس کا نام ہے، جس سے گزرنے کے بعد ہماری زندگیوں پر مرتے دم تک اس کے اثرات رہنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے تو وہ اپنے بندے کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو خیر کا معاملہ فرمایا ہے، کیا اس نے ہمیں دین کی نعمت دی ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال فرما رہا ہے؟ یعنی ہمیں اس بات کی توفیق ملی ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس رب کے احکامات کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جیسا کہ رمضان میں کچھ ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی ہیں۔ اللہ کے وعدے دراصل انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے پھر اس ایمان کے تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے، پھر اس پر قائم رہے، استقامت سے اس عقیدے پر ڈٹے رہے اور ان کا ہر عمل اسی عقیدے کے مطابق رہا، فرمایا ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی اندیشہ اور غم نہیں، بلکہ تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں، تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست اور رفیق اور تمہارے حامی اور ناصر اور مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اس جنت کی بشارت ہے جس میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی، اور وہاں تم غفور اور رحیم رب کے مہمان بن کر رہو گے۔ وہ رب تمہارا میزبان ہوگا، جس رب کی بندگی میں تم نے زندگی گزاری وہ جنت میں تمہاری تمام خواہشات کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ فرمایا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ان کے لیے کوئی خوف، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس دین اور شریعت کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو مومن کی یہ تابعداری صرف رمضان کے لیے یا جمعہ کے دن کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ساری زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نے رمضان کو الوداع کیا ہے
تو اپنے اعمال اور سیرت و کردار کا جائزہ لیں کہ اس ماہ مبارک میں اگر اللہ کی توفیق سے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، توبہ استغفار کیا ہے، دعائیں خوب کی ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا ہے، تو یہ سارے کام تو ساری زندگی کرنے ہیں۔ اگر میں نے عید کے بعد ان کاموں سے دستبرداری اختیار کر لی تو پھر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے رمضان کی بھوک پیاس کے سوا تو کچھ نہیں ملا۔ رمضان تو میری زندگی میں تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، صرف سونے جاگنے کے اور کھانے پینے اور کام کے اوقات کی تبدیلی نہیں، سیرت و کردار کی تبدیلی، دل اور دماغ کی تبدیلی، سوچ اور فکر کے زاویوں کی تبدیلی، اور اس تبدیلی کا اظہار ہمارے عمل سے ہونا چاہیے۔ دین اسلام رمضان کا دین نہیں ہے، ساری زندگی کا دین ہے۔ وہ دین ہم سے مرتے دم تک اپنی اطاعت، اللہ کی بندگی اور رسول کی فرمانبرداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بیٹے، رمضان میں اسلام اور رمضان کے بعد اپنی مرضی، اور اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان میں عبادت کرتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام رمضان میں نمازیں پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ یہ ساری زندگی استقامت کے ساتھ ان اعمال کو باقاعدگی سے انجام دیتے تھے۔ تو بس میرے محترم ناظرین اور سامعین اور سامعات، میں اور آپ اللہ سے کیے ہوئے عہد بندگی کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، یا ہم نے پھر اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔